السلام علیکم آپ لوگوں کو، جو لوگ بھی جہاں پر بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسلام چینل اردو پر سسٹرز کیفے کا یہ پروگرام ہے جو لائیو ہے، آپ کے سامنے ہے ہم لوگ. اور انشاءاللہ آج بھی ہم کوئی ایسا ٹاپک ڈسکس کریں گے کہ جس میں آپ کا بھی انٹرسٹ ہوگا، انفارمیشن بھی ہوگی، اور بہت ساری ایکسپیرینسز جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان کی شیئرنگ بھی ہم کوشش کریں گے. اور اس بات کی بھی کوشش کریں گے کہ جو کچھ بھی ہم یہاں پر کہیں اس میں آپ کا خیال رکھیں. آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ہر انسان کا اپنی لائف میں ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، کسی بھی ایشو پر. ہر ایک کے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ہر ایک مختلف حالات سے گزرتا ہے، اور ان مختلف حالات کی وجہ سے ہر ایک کے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں. آج ہم کوشش کریں گے کہ انہی ساری چیزوں کو موضوع کا حصہ بنائیں. بڑی ٹھنڈ ہے، لیکن اتنی ٹھنڈ نہیں ہے جتنی دسمبر میں عموماً ہوتی ہے. اور جس طرح دنیا بھر کا موسم چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، کلائمیٹ چینج ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے. موسم کی تبدیلی دیکھ کر انسان کو ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. انسان کا جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں، انسان کے دل کا موسم، انسان کے دماغ کا موسم، انسان کا اپنا مزاج بڑی تیزی کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا ہے. جس طرح سے ویدر بڑی جلدی سے تبدیل ہوتا ہے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی وجوہات ہوتی ہیں جو انسان پر اثر ڈالتی ہیں. کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ انٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں. کچھ چیزیں باہر سے اثر ڈالتی ہیں، کچھ چیزیں اندر سے اثر ڈال رہی ہوتی ہیں. اور پورا انسان جو نظر آتا ہے، جو کہ ہم خود ہیں، اور جن انسانوں سے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کا پورا وجود جو ہے وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک پرسنالٹی تشکیل پاتی ہے. اور اس پرسنالٹی کے بننے میں، اس پرسنالٹی کی جو پہچان ہے، اس کا بچپن ہے، اس کی جوانی ہے، اس کے ارد گرد کا ماحول ہے، اس کا خاندان ہے، اس کی سوسائٹی ہے، جہاں جہاں سے جو جو چیزیں ملتی ہیں ان سب وہ سب مل کر اثر انداز ہوتی ہیں، اثر ڈالتی ہیں اور ایک پرسنالٹی تشکیل پاتی ہے. انسان کی جو پرسنالٹی ہے، انسان کے جو رویے ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، کیسے بنتا ہے، کیا وجہ ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ شخص اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، دوسرا کوئی مختلف طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے. ان ساری چیزوں کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ وجوہات کیا ہیں؟ انسان کا بیہیویئر کیسے بنتا ہے، کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. کبھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ رویے جو ہے انسان ان سے جان چھڑانا چاہتا ہے لیکن جان نہیں چھڑا پاتا، اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور عادت بھی ایسی کہ وہ عادت انسان کو نشے کی طرح چپک جاتی ہے، اور انسان جو ہے اسے پیچھے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اپنا منہ نہیں موڑ پاتا یا جان نہیں چھڑا پاتا. تو کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ آج ہم بات کریں گے ایڈکٹیو بیہیویئرس کی. ایڈکٹیو بیہیویئرز کیا ہیں؟ وہ تباہ کن رویے، عادات کیا ہیں کہ جن سے ہمارے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، جن سے ہماری زندگی پر، زندگی کا جو پورا سٹرکچر ہے، ہماری فیملی پر، ہمارے اپنے اوپر اور ارد گرد کے ماحول کے اوپر کوئی اثر پڑ سکتا ہے. کوئی خرابی آ سکتی ہے، یا کوئی ایسی چیز جو حد سے زیادہ ہے. جو چیز لمٹ میں ہے، جو چیز بھی جو ہے وہ نارمل ہے، وہ چیز ہم کیری کر کے آگے چل سکتے ہیں. جیسے بہت ساری عادات ہماری ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم سروائیو کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسے رویے کہ جن کی وجہ سے ارد گرد کے ماحول پر اثر پڑ رہا ہے. آج ہم ان کے اوپر بات کریں گے، اور آپ کو بھی دعوت دیں گے کہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں. یہ پروگرام ہم صرف آج ہی اس ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ایڈکٹیو بیہیویئرز ہیں، جیسے فوڈ کا ایڈکشن ہوتا ہے، یا پھر سوشل میڈیا کا ایڈکشن ہے، بہت زیادہ موبائل یوز کرنے کا ایڈکشن ہے، یا ایکسرسائز کا ایڈکشن ہے، شاپنگ کا ایڈکشن ہے. بہت ساری ایڈکشنز ہیں جن پر ہم انشاءاللہ ون بائی ون بات کرتے جائیں گے. نیکسٹ ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر آپ بھی پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے آج کے جو گیسٹ موجود ہیں ان سے ہم آپ کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. رہا حسین موجود ہیں. السلام علیکم رہا. وعلیکم السلام. اور نازنین موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کا جو ٹاپک ہے کافی انٹرسٹنگ ہے، اور ویسے تو دیکھنے سے تھوڑا مشکل سا لگتا ہے، اور لگتا ہے کہ صرف ایڈکشن سے ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ عموماً جو کسی کوئی نشہ آور چیزیں ہیں ان کی عادت پڑ جائے گی، لیکن ایڈکشن کے ساتھ بیہیویئر کو ملا دیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ رہا؟ ایڈکشن کیوں ہوتا ہے؟ جو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے کے لیے، جی، اور بہتر فیل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ کرتے ہیں، کچھ بیہیویئر کرتے ہیں، اور اس بیہیویئر کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا خیالات. شاید ہم سوچ رہے جیسے
میں عجیب فیل کر رہی ہوں اکیلی. سو اس لیے مجھے تھوڑے سے ریلیکس کرنا. بہت سارے لوگ ہیں اور میں تھوڑی سی عجیب فیل کر رہی اس کمپنی میں, اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے جب میں سگریٹ اسموک کروں گی پھر میں اتنی عجیب نہیں لگوں گی جیسے میں کچھ کر رہی ہوں لیکن عجیب نہیں لگ رہی ہوں لوگ کا سامنے. سو اپنا فیلنگ کو کسی چیز سے اٹیچ کر دینا اور اس کی عادت زیادہ اپنا فیلنگ کو بہتر کرنے کے لیے میں کچھ کر رہی ہوں. ویسے وہ جو چیز ایڈکشن جیسے ہیبٹس ہے, کمپلشن ہے اور ایڈکشن ہے, اور ایڈکشن میں ہم شاید اس میں سے کوئی فائدہ ہے لیکن نقصان بھی ہے اور ہم روک نہیں سکتے ہیں اور کرنے کے لیے اس کو اسٹاپ نہیں کر سکتے. اچھا ایک اور بات ہے ایڈکشن سے, اچھا جیسے ہمارا دن اگر برا گزرا ہے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کسی کا بھی دن برا, ٹیچر ہے تو اماں بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی, اب جو ہے اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو کافی پینی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ایسوسیٹ کر دیا اس کو اپنی فیلنگس کو چائے کے کپ سے یا کافی کے مگ سے کہ بھائی ہم تو اس کو پئیں گے, تو کیا یہ ایڈکشن ہو جائے گا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ یہی میں ابھی بات کو کہتے ہیں. اب ہم پہلے ایڈکشن سے مراد ہوتی ہے شروعات ہوگی عادت سے, ہے نا. تو عادت کیا ہے, فزیکل ہے یا مینٹل ہے؟ تو فزیکل ہوتی ہے مجھے ضرورت ہے, جیسے مجھے بھوک لگ رہی ہے تو مجھے کھانا کھانا ہے, یہ میری فزیکل چیز ہو گئی ہے. لیکن سم ٹائمز اٹس ناٹ یور ہنگر, یہ آپ کی بھوک نہیں ہوتی, آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ نہیں چلو اس چیز سے بدلنے کے لیے شاید مجھے کھانا کھانا ہوگا, یا اس چیز سے بدلنے کے لیے شاید مجھے ٹی وی دیکھنا ہوگا. جو چیز جو کنڈیشن میں ہوں وہ فزیکل چیز کو بدلنے کے لیے آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ سم مینس وچ از ناٹ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دیٹ. تو میں یہ دماغی طور پہ مجھے بھوک تو نہیں لگ رہی ہے فزیکلی, لیکن میں دماغی طور پہ لگ رہا ہے کہ شاید کھانا کھاؤں گی تو یہ بدل جائے گا, یا ٹی وی دیکھوں گی تو یہ بدل جائے گا. تو پہلے ہمیں نا انالائز کرنا چاہیے کہ از اٹ فزیکل ایڈکشن, یہ عادت ہے میری, یہ عادت شروع ہو کے شاید وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ عادت ضرورت بن جاتی ہے آپ کی شاید. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو نارمل ڈپینڈنسی ہوتی ہے, ایک ہے ایکسٹریم ڈپینڈنسی کسی بھی چیز پر, کوئی عادت ہو, کوئی یعنی کوئی آپ کی فیلنگ ہی ہو, آپ جو ہیں وہ ایکسٹریملی ڈپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر کہ یہ نہیں ہوگا تو آپ کو بس عجیب ہی فیل ہوگا اور آپ کہیں گے کہ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ, آئی ہیو ٹو ٹیک دس تھنگ. تو کیا پھر کہیں گے, بڑا دلچسپ سا ایک انٹرسٹنگ بات ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے چائے کا مگ پی لیا, تو کیا یہ بھی ایڈکشن ہوا, یا ایڈکشن کسی خاص اسٹیج پر پہنچ کے ایڈکشن بنتا؟ یہ انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اور جیسے ایک میرا کلائنٹ وہ شرابی تھا, اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو کب آرام ملتا؟ جب آپ وہ کہہ رہے تھے جب میں شراب پیتا ہوں پھر مجھے آرام ملتا. لیکن میں نے کہا اچھا پھر آپ کو کب ملتا ہے؟ جب آپ بوٹل کھولتے, جب شراب پھوڑ کر رہے, یا جب پی رہے, یا کب؟ سو ایک ہی چیز سے نہیں ہوتا ہے, اور ہمارا خیال میں بہت سارے چیزیں ہو رہے ہیں, اور اس سے کافی کے ساتھ بھی ایڈکٹڈ ہو سکتے ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا نا, ہم کوشش کر رہے ہیں ٹو فائنڈ سم تھنگ جس سے ہمیں آرام آئے گا, وچ ول میک اس فیل بیٹر, ہم اس سے بہتر فیل کریں گے. اور کوئی بھی چیز ہو سکتا, کافی ہو سکتا, شراب ہو سکتا, ٹی وی ہو سکتا, فون ہو سکتا. اور جب ہم بار بار کرتے ہیں اور ہم اس سے اس کو روک نہیں سکتے ہیں. اور آپ سوچیں جب کوئی کہہ رہے اچھا روزہ کا ٹائم پر, اس وقت ہمیں کھانا پینا نہیں, ویسے اس وقت جو ایڈکٹ ہے وہ گزارا نہیں کر سکیں گے, اور ایکچولی ان کا خیال میں آئے گا میں مینیج نہیں کر سکتا, مجھے یہ ضرورت ہے. سو اس وقت وہ ایڈکشن بن گیا. چلیں یہ بڑی آپ نے دلچسپ بات کہی کہ ایسا ٹائم جب آپ کو لگے کہ آپ کسی طور پہ بھی اس چیز کو اسٹاپ نہیں کر سکتے جس کی آپ کو عادت پڑ گئی ہے. اور اچھا اس سے آگے ابھی ہم جاتے ہیں, ناظرین کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ کا کیا اوپینین ہے آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ ایڈکشن کیا ہے, اور ایک رویہ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بیہیویئر جو ہے وہ بھی نشے کی طرح کیسے لت بن جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کال کر سکتے ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ودرول سسٹم جو آپ بول رہے ہیں نا, ودرول جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ
آپ سے کہا جائے کہ یہ نہ کریں, مے بی دس از ٹربل, اینڈ جب وہ نا کا لفظ آ جاتا ہے تو ہم زیادہ کریونگ شروع ہو جاتی ہے اس چیز کے لیے. سپوز آپ ڈیسائڈ کریں کہ آج نہیں مجھے اب ڈائٹنگ شروع کرنی ہے, ہمیشہ عموماً ایسا ہوتا ہے 90% آف دا ٹائم دیٹ ڈے یو اسٹارٹ فیلنگ لائک آج مجھے یہ آج کھا لوں, یہ کل سے نہیں دیکھوں گی, یا آج یہ کر لوں, یہ کل سے. تو یہ ودرول سسٹم بھی ایک ودرول جو ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ سم ٹائمز اف اٹ از ناٹ پلان پراپرلی مے بی دیٹ ول لیڈ ٹو انکریز دا ایٹیٹیوڈ. جیسا آپ نے کہا کہ شراب جب کھولتے وقت ہوتی ہے آپ کو سیٹسفیکشن یا پیتے وقت ہوتی ہے, اگر اس کے پاس اس کو احساس ہو کہ ہاں بوٹل تو ہے, میں جب چاہوں پیوں گا, تو اس کو شاید سیٹسفیکشن ہو جائے. اگر وہ بوٹل نہ ہو, وہاں پر کچھ بھی نہ ہو, تو شاید وہ زیادہ سوچے گا اس بارے میں, زیادہ وہ اٹیچ ہو جائے گا اس چیز سے نا. اچھا, پھر اس سے دماغ میں ایک سوال آتا ہے میرے کہ کیا ایسا انوائرمنٹ ہو جدھر وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں جس کی آپ کو ایڈکشن ہے, تو کیا جب آپ کے اندر اس کی ایک کریونگ ہوگی یا یہ کہ نہیں نظر آئے اگر, تو آپ کے اندر وہ ہوگی, یا ایڈکٹیو بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ بس وہ چیز مجھے نظر آ جائے. واٹ ڈو یو تھنک؟ کنونشنلی لوگ کہتے ہیں جیسے جب وہ چیز سامنے آئیں گے اس سے ہمارا ڈیزائر بڑھ جائے گا اور بہتر ہے اس کو ہٹا کے رکھنے کے لیے. لیکن میں ایکچولی کہتی ہوں ہمیں سوچنا چاہیے یہ بیہیویئر کے پیچھے کیا ہے, واٹس بیہائنڈ اٹ. اس کے پیچھے ایک فیلنگ ہے, اور وہ فیلنگ کہاں سے آتا, وہ فیلنگ ہمارے خیالات سے آتا, اور جب ہمارے خیالات کو بدل سکتے ہیں پھر وہ فیلنگ بھی بدل جائے گا اور بیہیویئر بھی بدل جائے گا. اور میں امیزڈ ہوتی ہم سب کے بارے میں, جیسے ہمارے سرٹن روٹینز ہوتے ہیں نا, جیسے ہیبٹس, اور بار بار سیم ہیبٹ کرتے رہتے اور ایڈکشن تک بن سکتا ہے ڈیفینیٹلی. لیکن روزہ کا ٹائم پر بالکل سٹاپ کر سکتے ہیں بیکاز ہمارا خیالات ٹوٹلی بدل گیا اس وقت. اور بہت سارے لوگ جو اسموک بھی کرنے والے وہ عام نارمل دن میں وہ کہتے ہیں میں سروائیو نہیں کر سکتی, ہمیشہ میٹنگ کے بعد میں مجھے سگریٹ چاہیے یا مجھے کافی چاہیے. یا ویسے روزہ کے ٹائم پر انہوں نے ایک ڈیسیژن بنایا, میں آج روزہ رکھ رہی, سو کچھ نان نیگوشیبل ہے, اور ریئلی ہمارا خیالات سے آتا ہے. اور میں نے ایک میرا کلائنٹ تھا, وہ سگریٹ پیتے تھے, اور انہوں نے جب ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے پتہ کیا اچھا آپ کیوں یہ کرتے ہیں, او جو میں تھوڑے سے عجیب فیل کرتا, مجھے پسند ہے کچھ میرا ہاتھ میں. اچھا جب ہاتھ میں کچھ نہیں ہے پھر آپ کیا فیل کرتے؟ پھر وہ سوچ رہے تھے میں آسان نہیں فیل کرتا. پھر میں نے کہا اور کسی وقت ہوتے ہیں جب آپ کا ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ آسان فیل کرتے؟ ہاں, جب میں کبھی ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھتا میں, پھر ان کا اپنے آپ سے اپنا ان انسائٹ سے چینج آتا ہے. بالکل بالکل, یو آر رائٹ. ابھی ایک کالر ہے, ان کی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بسی میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میرا بیٹا ہے وہ اسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہے. اس کا نام تو مجھے یاد نہیں آ پا رہا. نشہ کرتا ہے. جی پلیز آپ مجھے کچھ بتائیں کہ اگر آپ مجھے کچھ بتائیں تو میں اپنے بیٹے کے لیے کروں. جی انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتی بھی رہیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ڈرگ ایڈکشنز پر بھی بات کریں گے, اور یہاں پہ کوشش کریں گے کچھ ایکسپرٹس کو بھی بلائیں جو سجیشنز شیئر کر سکیں, پریکٹیکل ٹپس شیئر کر سکیں, اور ساتھ میں یہ بھی بتا سکیں کہ کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس سلسلے میں مدد کرتی ہیں. جی آپ کو اگر کوئی آنسر دینا ہے تو آپ دے سکتی ہیں, ورنہ انشاءاللہ ہم پھر اس پر بات کریں. پہلے چیز سب لوگ کو کنیکشن چاہیے ایکچولی, اور جو نشہ جیسے ہیروئن پین کلرز میں بھی ہوتا ہے, اور جب ہم ہاسپٹل میں ہیں جن کا ہپ ریپلیسمنٹ یا نی ریپلیسمنٹ یا کچھ سیویئر پین میں ان کو سیم چیز ملتا ہے جیسے جو لوگ نشہ لیتے. ویسے وہ ایڈکٹس نہیں بنتے. کیوں؟ سو کچھ اور
کچھ اور بات چیت بھی چل رہے ہیں اس میں, کوئی ریزن اور بھی ہے جی, اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں, سو فرسٹ چیز میں کہوں گی, آپ کا بیٹا کو غصہ میں نہیں اور شان جیسے دور نہیں رکھے, ڈیفینیٹلی آپ کا نزدیک رکھے اور آپ ان کے ساتھ زیادہ کنیکشن کریں, اور جتنا کنیکشن آپ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ آپ کے ساتھ آسان فیل کر سکتے ہیں, پھر ان میں وہ محسوس نہیں ہوئے گا مجھے یہ ضرورت ہے. آف کورس جیسے باڈی میں بھی امپیکٹ ہوتا ہے, جیسے باڈی کو ضرورت ہے, لیکن اس وقت زیادہ اس ٹائم پر ہمیں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ بھی ہے نا کہ برائی سے نفرت کی جائے, انسان جو کر رہا ہے اس کی اس انسان سے نفرت نہ کی جائے. جی, یہ جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ہیپی انزائمز جو ہم کہتے ہیں ہمارے دماغ سے جو نکلتے ہیں, اور یہ جو 4 ہیپی انزائمز ڈوپامائن ہے یا آکسیٹوسن ہے, یہ کیوں نکلتے ہیں, یعنی کہ وین یور باڈی فزیکل تھنگس از ان پین اینڈ دیٹ از تو دیز انزائمز کمز آؤٹ ٹو میک یو کمفرٹ, اب آپ کو سود کرنے کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ جو ہم ایڈکٹ ہوتے ہیں, یہ ایڈکشن بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے, یعنی کہ اس وقت یہ جب کسی چیز سے وہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں تو وین دے آر ہیونگ اٹ, دوز انزائمز آر بینگ ریلیزڈ ان دیئر باڈی اینڈ دیٹ دے آر گیونگ دیم اے ہیپی فیلنگ کہ اوکے ناؤ یو آر ہیپی. تو ہاں اب بچے یہ آ گئی ہے کہ بیسیکلی وہ ہیپی انزائمز چاہیے آپ کو, تو آپ یہ اس طرح کریں کہ وہ ہیپی انزائمز کو اس ڈرگس کی طرح یا اس سے نہ ریلیز کروائیں بٹ کچھ اور چیز سے ریلیز کروائیں. تو واٹ یو نیڈ از ہیپی انزائمز ٹو کم انٹو یور باڈی ٹو میک soothe you, so take a different way to let that happy enzymes come into your body. اچھا, اس سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, آپ نے بھی جو بات کہی تھی کہ کوئی اور بھی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں, یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ یعنی اگر ڈرگز میں یا فار ایگزامپل کسی اور ایڈکشن میں کوئی پرسن انوالو ہو گیا ہے تو بس ہم اسی کو دیکھتے رہیں کہ اچھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا یا اس نے ایسا کیوں کر دیا, یا ہم اپنے آپ سے ہی تنگ آنا شروع ہو جائیں. اسٹارٹ کیوں ہوتا ہے, بات تو یہ بھی ہے نا, اس پر بھی اگر ہم جائیں گے کہ ایسے رویے کیوں ڈیولپ ہوتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی میں, ان کا بھی کوئی ریزن ہوتا ہوگا نا جس کو ہم کہیں سے تلاش کر سکتے ہیں, کوئی کڑیاں جوڑ سکتے ہیں, پہلے سے دیکھ سکتے ہیں, بچپن ہے یا آپ کا انوائرمنٹ ہے یا آپ کا سوسائٹی ہے, کہاں کیسے اسٹارٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. یوزلی سارے سائیکولوجیکل کتابوں میں کہتے ہیں جیسے کوئی پریویس ٹراما, کوئی چائلڈہڈ ٹراما کی وجہ سے وہ پرسن, وہ بندہ کو ان ایز محسوس ہو رہے تھے اور اس لیے وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ ہیپی انزائم ریلیز کرنے کا کوشش کر رہے تھے, اور پھر اتفاق سے یا شاید اسموکنگ کا اگزامپل دوں گی, جو لوگ اسموک کرتے آپ ان سے پوچھیں فرسٹ ٹائم جب انہوں نے اسموک کیا ان کو پسند آیا یا نہیں, یوزلی وہ سب کہیں گے نہیں پسند آیا, لیکن جو فائدہ مل رہا تھا میننگ کنیکشن اور شاید کول لگیں گے یا آسان فیل کریں گے, وہ واز گریٹر دین بیڈ کافنگ, یہ عجیب ہے, اور وہ اتنا کمپیلنگ تھا ان کے لیے اس لیے بار بار کر رہے تھے, اور پھر ان کے لیے آسان ہو گیا تھا یہ استعمال کرنے کے لیے, اور پھر وہ ایکویٹ کرتے ہیں اچھا مجھے آرام ملتا ہے, میں ریلیکس فیل کرتی ہوں جب میرا ہاتھ میں سگریٹ ہے, یا میں ریلیکس فیل کرتی جب میں وہ نشہ لے رہی, یا میں کافی پی رہی, یا میں شراب پی رہی, جو بھی چیز, یا شاپنگ جیسے آپ نے کہا تھا نا ہم دوسرے پروگرامز میں ڈیل کریں گے. سو بیسکلی ہمیشہ کوئی وہ بیہیویئر کیوں ہے, ایک فیلنگ کو اچھا کرنے کی کوشش اپنے آپ کو اچھا فیل کروانے کے لیے. اگر ڈرگس کہیں گے تو ڈرگس میں آپ کے اندر کچھ جا رہا ہے, یا الکوہل کہیں گے آپ کے اندر کچھ کیمیکل جا رہی ہے, لیکن کچھ ایسی ہے جس میں آپ کو کوئی فزیکل مطلب کچھ اندر جا ہی نہیں رہا ہے, جیسے شاپنگ ہے اس میں آپ کو کچھ اندر نہیں لگ رہا نا, آپ کو نہ فیل میں ہو رہا ہے, نہ اسکن میں کچھ ہو رہا ہے, یا آنکھوں میں کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہ ایک فیلنگ ہے, شاپنگ فیلنگ. ہاں, دیٹس نو فزیکل ٹچ اور فزیکل تھنگ گیٹنگ انٹو یور باڈی اور یور اسکن, بٹ اسٹل وہ فیلنگ ہی ہے, وہ فیلنگ سے اندر سے محسوس ہوئی. اچھا, ایک میں آپ لوگوں کے اس ٹاپک کو اور تھوڑا اس پہ بات کرنا چاہوں گی کہ مینلی ہم جو پروگرام یہ کر بھی رہے ہیں, وجہ یہ کہ آپ نے جیسے بات کہی کہ کوئی چیز تو آپ کے اندر جا رہی ہے, آپ اس تو چلو اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن
اگر فی زمانہ ہم دیکھیں یا ہمیشہ سے آپ دیکھیں کچھ ایسے بیہیویئرز بھی ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کسی کو ٹیز کر کے کسی کو پریشان کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے, سیٹسفیکشن فیل ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ بس جب مجھے وہ بندہ نظر آئے تو میں اس کو کچھ کہہ دوں اور اس کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہوں, پریشان جب ہوگا تو مجھے اچھا فیل ہوگا, اور آپ اتنے ایڈکٹیو ہو جائیں اس چیز کے کہ آپ ہمیشہ اس چیز کو کریں. اور آپ تو میں بھی یہی اسی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ ہم ون بائی ون سارے ٹاپکس پہ بات کریں گے, لیکن اوور آل جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا جو آپ کو فیل دیتے ہیں ایسا کہ اچھا مجھے اچھا بیہیویئرز, جو بھی بیہیویئرز ہم کرتے ہیں ایکچولی ہمیں اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے کے لیے. سو جب کچھ اندر بھی نہیں جا رہا ہے, صرف کسی کتاب پڑھ کے یا کوئی چیز دیکھ کے یا کسی کے ساتھ ملنے جلنے, اس سے فیلنگز آتے ہیں نا, اور وہ فیلنگ کو پرولونگ کرنے کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اور اس ٹائم پہ مائنڈ کہاں ہوتا ہے ہمارا؟ ہمارا مائنڈ میں خیال آتا ہے, اور وہ ایکچولی اس خیال سے ہم سوچیں گے اچھا یہ فیلنگ مجھے چاہیے, مجھے یہ کرنا چاہیے. جب میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی مجھے اتنا مزہ آیا, اچھا میں تھوڑی سی ڈاؤن ہے, مجھے نازنین کے ساتھ دوبارہ ملنا چاہیے اور پھر میں بہتر فیل کروں گی, اور پھر نیکسٹ ٹائم میں نازنین کے ساتھ ہوں میں بہتر فیل کر رہی ہوں. سو ابھی ری انفورس ہو گیا میرے. اچھا مائنڈ آپ کو کوئی میسج دے رہا ہوتا ہے جب آپ کسی بھی ایڈکٹیو بیہیویئر ہوتا ہے تو مائنڈ وارن کرتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے اور آپ اس کو دبا دیتے, کیا ہوتا ہے مائنڈ؟ Islamic point of view, mind definitely gives you two messages. Mind is the main source of your energy and your way of living. آپ کو دو سوال definitely کرے گا, yes اور no کا جب وہ کرے گا, لیکن ہم اس کو justify کرتے ہیں کہ okay yes I know this is wrong but I'm not doing it for complete transformation کے لیے نہیں کر رہا ہوں میں, just temporary relief کے لیے. ایک بار مجھے relief ہو جائے and then I'm coming back to the good, but which is not in our hand because once you get in, it's like a slopey smooth slope ہے جہاں آپ ایک بار بیٹھیں گے تو بس بیٹھے ہی چلے جائیں گے. تو اس طرح سے ہم ڈیسیو کر رہے ہیں مائنڈ کو, بٹ مائنڈ از گیونگ یو ٹو آنسرز آؤٹ آف اٹ. اور انشاءاللہ ہم بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ڈسکس کریں گے کہ اسلام کی رو سے کیا بات ہوتی ہے کہ خیال جو آتا ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا اچھا خیال آ گیا تو یہ گناہ ہے, یا پھر یہ کہ جو دماغ میں وسوسے آتے ہیں ان کو اگر آپ کنٹرول کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ ان کو کس طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں اور اپنے رویے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے اور بڑی اچھی بات کی جا رہی ہے, انٹرسٹنگ بات ہے کہ رویے انسان کے کس طرح سے بنتے ہیں, انسان کے رویوں کے پیچھے کیا وجوہات ہوتی ہیں, کیا ریزن ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ رویے تباہ کن ہو جاتے ہیں, کچھ رویے خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ محمد علی صاحب بھی ہوں گے پاکستان سے, جو NLP ٹرینر بھی ہیں اور ساتھ میں لائف کوچ بھی ہیں, بہت سارے مختلف فیلڈز میں لوگوں کی جو ہے کوچنگ بھی کر رہے ہیں, کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں. ان سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ ایک پرسنالٹی جب کسی بھی چیز کی ایڈکشن اس کو ہو جاتی ہے, چاہے کسی کو تکلیف پہنچانے کی ہو, چاہے اپنے آپ کو کوئی ایسی خوشی دینے کی ہو جس سے وہ اپنے آپ کو پیچھے نہ لے کے آ سکے, ہر وقت یہ محسوس کرے کہ نہیں مجھے یہ چیز ضرور چاہیے, اس کے بغیر جو ہے میں سروائیو نہیں کر سکتا. تو ایسی پرسنالٹی جب بن جاتی ہے تو پھر اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں, اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتے ہیں, اور آنے والے پروگرامز میں بھی ہم انہی سارے موضوعات کے اوپر بات کریں گے کہ عادتیں جو نشہ بن جاتی ہیں, وہ عادتیں جو نشہ بن کر انسان کو تباہ کر سکتی ہیں, انسان کو تباہ کر سکتی ہیں اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی خراب کر سکتی ہیں. ان ساری چیزوں کی وجوہات کیا ہیں, کیسے ہم اپنے رویے کو بیلنس کر سکتے ہیں. بیلنس کی بات بار بار ہم کریں گے اس پروگرام کے اندر کہ خیال بھی, عادت بھی اور رویہ بھی, ہر چیز بری نہیں ہے لیکن ہر چیز بیلنس میں ہی اچھی لگتی ہے. ہم منتظر رہیں گے کہ آپ بھی کال کریں, ہمارے ساتھ شامل ہوں ہمارے پروگرام کے اندر اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی عادت جو تباہ کن تھی اس سے آپ نے کیسے اپنا پیچھا چھڑایا, کیسے اپنے آپ کو بیلنس کیا. بریک کے بعد ملتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کریں ایڈکٹیو بیہیویئرس کے حوالے سے, جو تباہ کن عادات یا رویے ہوتے ہیں جن سے انسان خود کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی.
اور کبھی کبھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا جب ہم اس کے عادی بن جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب پاکستان سے. باڈی لینگویج ٹرینر ہیں یہ, NLP ٹرینر بھی ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس پر ہی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو تباہ کن کچھ رویے ہوتے ہیں ایسے جن سے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوتے, یہ کیوں بنتے ہیں ایسے رویے؟ کچھ مثالیں اگر آپ دینا چاہیں اور کیسے بیلنس کرنا ممکن ہے, اگر آپ ہمیں ساتھ میں شیئر کریں. جی احمد, سب سے پہلے تو مجھے آپ نے میری زیر لفظ ہنسی نوٹ کی ہو شاید, بیکاز آپ نے لفظ یوز کیا تباہ کن رویے. جی تو مجھے اس لفظ کی آپ کی چوائس آف ورڈ پہ مجھے جو ہے نا وہ بڑا زبردست لفظ لگا, بیکاز اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ رویے تباہ کن ہیں تو ہم نہیں تباہی کی طرف جائیں گے. مثلا میں آپ نے ابھی میں بیفور آئی گو ٹو دا فرسٹ کویشچن, میں اس کو سیکنڈ پارٹ سے شروع کروں گا کہ میں آج کل جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ میں آج کل پورنوگرافی ایڈکشن پہ بہت کام کر رہا ہوں, اور فیئر کیمپین ہے اس کے ساتھ مل کے ہم لوگ ورلڈ وائڈ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں جو بڑے مزے سے کہتے ہیں سر ہم ایڈکٹ نہیں ہیں, بس ایسے ہی ڈیلی 2-4 گھنٹے دیکھ لیا, کبھی آدھا گھنٹہ دیکھ لیا, اس سے زیادہ نہیں ہم دیکھتے. ایڈکشن تو ہوتی ہے کہ انسان 24 گھنٹے وہی کام کرتا رہے. سو یہ وہ بات ہے کہ جب انسان کوئی بھی نشہ شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ میرے پاس ایک دبئی میں جب میں تھا تو ایک کیس آیا, وہ اس کا چرس کا اس کی عادت تھی چرس کی. تو وہ جب بھی اس کو ہم لوگوں نے سمجھانا کہ یار تو پہلی بات یہ کہ یہاں بڑی سختی ہے, نہ کیا کر, اور یہ تو کیوں پیتا ہے, تو میں نہیں پیتا یار, بس ایسے ہی 2-3 سگریٹ دن کے پی لیتا ہوں, زیادہ نہیں پیتا میں. اینڈ ایونچولی ہی وینٹ آن ٹو بیکم اے چین ایڈکشن, ایڈکٹ آف چرس ٹو این ایکسٹینڈ کہ اس کو پھر پولیس نے پکڑا, اینڈ دین لاٹ آف تھنگس ہیپن, اینڈ اور پھر اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لانا تھا, وہاں سے واپس آیا. ناؤ گوئنگ ٹو دی فرسٹ پارٹ آف یور کویسچن کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. دیکھیں ایسا ہونے کی 3 مین وجوہات ہیں جو میں نے آج تک اسٹڈی کی ہیں. نمبر 1 وجہ احساس کمتری. آپ کہیں نہ کہیں پر اپنی فیملی میں, اپنے گھر میں, اپنے اسکول میں, دوستوں میں, والدین کے ساتھ, ٹیچر کے ساتھ, کہیں سے آپ کے اندر کوئی ایسا احساس کمتری, انفیریورٹی کمپلیکس ڈال دیا گیا ہے جس کو نکالنے کے چکر میں آپ اس سے باہر آتے ہیں. اور اس کی میں کلاسیکل اگزامپل اگین یہی پورنوگرافی کے کیس سے دوں گا کہ ایک بہت بڑی ماڈل تھی جو کہ بڑی مشہور تھی پورنوگرافی کے اندر, اور وہ جب ابھی ریسنٹلی اس کا انٹرویو آیا ہارٹ ٹاک کے اوپر, چونکہ چھوڑ چکی ہے وہ سب کچھ, تو اس سے اس نے پوچھا کہ ہاؤ ڈڈ یو فال انٹو دس ٹریپ. کہنے لگی میں بچپن سے بڑی موٹی تھی اور میرا سارے مذاق اڑایا کرتے تھے, مجھے موٹا بھدا اور اس طرح کے تانے ملا کرتے تھے. تو آئی تھاٹ کہ دا بیسٹ وے ٹو فائٹ دس کائنڈ آف اسٹگما اور یہ جو باتیں ہیں وہ ہے کہ میں بالکل دوسری سائڈ پہ نکل جاؤں اور میں دکھاؤں کہ میری باڈی جو ہے نا وہ کس قابل ہے. سو ایک تو یہ انفیریورٹی کمپلیکس از ون آف دا بگیسٹ ریزنس. سیکنڈ زیادتی ہے, کسی قسم کی بھی زیادتی جو بچے کے ساتھ ہوئی ہو, چاہے وہ اس کے ساتھ سیکشل زیادتی ہوئی ہو, چاہے وہ اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہو, چاہے وہ اس کو سنب کیا گیا ہو, مطلب کوئی بھی ایسی زیادتی جو کہ ایک امپیکٹ چھوڑ جاتی ہے, جس امپیکٹ سے نکلنے کے لیے وہ اس میں جاتا ہے. اور جو تھرڈ موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے کمپنی. ایک کہاوت ہے کہ a man is known by the company he keeps. سو اور جیسے آپ اپنے دوست رکھیں گے ویسا ہی آپ علم حاصل کریں گے. سو جو کمپنی ہے یہ کئی دفعہ بہت ہی اچھے لوگوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے. تو اگر ہم کسی بھی ایڈکٹ کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, ایٹ لیسٹ جن کو میں نے اسٹڈی کیا ہے, ان میں مجھے ابھی تک ان 3 سے ان لنکڈ کچھ نظر نہیں آیا. سو ایوری تھنگ از ایکچولی لنکڈ ود ون آف دیز 3. اور اس کے جو نتائج ہیں وہ تو خیر ابھی انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے, لیکن جہاں تک آپ نے میرا اوپینین پوچھا تو میرے پاس یہ 3 ہی ریزنز ہیں جو مجھے آج سمجھ آئیں گے. اچھا, یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کہی کہ جتنے بھی آپ نے اسٹڈی کیے ہیں, جتنی کیسز آپ نے دیکھیں, ان کا سب کا لنک جو ہے ان 3 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو رویہ بنتا ہے, انسان جس وقت یہ کام کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی کام, کسی کو تکلیف ہی دینا ہے اگر اس کی ہی عادت پڑ جائے اس کو, تو جیسے ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کہ مائنڈ اس وقت انسان کو کیا میسج دے رہا ہوتا ہے, کیا ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں اسے, یا ہم سن نہیں پا رہے ہوتے, کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے؟
اچھا اس میں ایسا ہے ایمن کہ ہمارے ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جج ایک وکیل دونوں بٹھائے ہوئے ہیں. وہ آپ وکالت بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو اور وہ ججمنٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. لیکن ان تینوں کے اوپر جو ہے نا ایک ہمارے اندر کا ایک ایسا نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہمارے اندر بن جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے میں ابھی تو کر لیتا ہوں نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا. اور نیکسٹ ٹائم جب وہ کرتا ہے میں کہتا ہے نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گا. اور پھر وہ نیکسٹ ٹائم کرتے 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 وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ تم کہ جو جب برائی کی طرف انسان جاتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ لگتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, تو پھر وہ آہستہ 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 اس کے اندر وہ اس کو وہ برا محسوس نہیں ہوتا. اور میں اس کی اگزامپل ابھی ریسنٹ میرا ایک پروگرام چل رہا ہے ٹریفک کے حوالے سے, تو میں اس میں کچھ لوگوں کے انٹرویوز کر رہا تھا. اب وہ ہیبیچولی یو ٹرن غلط لیتے ہیں, وہ ہیبیچولی سگنل توڑتے ہیں. جب میں نے ان سے پوچھا کہ یار آپ ایسے کیوں کرتے ہیں تو وہ الٹا مجھ سے لڑنا شروع ہو گئے یہ کہہ کے کہ آپ کو ایک ہمارا سگنل توڑنا نظر آ گیا جو پورے ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ نظر نہیں آتا آپ کو. سو یہ جو ہے نا یہ بلیمنگ مینٹیلٹی, اس کو میں کہتا ہوں اگین میں اپنے ہر سیشن میں بتاتا ہوں کہ سورہ اعراف میرے نزدیک ہر انسان کو پڑھنی چاہیے, ہر مسلمان کو تو لازمی پڑھنی چاہیے, خاص طور پہ آیت نمبر 16 سے اوپر, بلکہ آیت نمبر 15 سے اوپر, ٹھیک ہے, 15 سے 30 کے درمیان. تو جو وکٹم مینٹیلٹی ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ انسان کہتا ہے یار اچھا یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میں اس کے اندر مزید زیادتی کرتا ہوں یا میں بدلہ لیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور کیا کرتا ہے کہ پھر وہ آہستہ 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 اس کو وہ چیز برائی لگنے نہیں لگتی کیونکہ وہ اس برائی کا پھر حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ تو میری عادت ہے. اور ایک اور میں یہاں پر چھوٹی چیز ایڈ کروں سب کے بھلے کے لیے, ایک بہت نارمل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جی اس کا نیچر ہی ایسا ہے, یہ بندہ نیچرلی ایسا ہے. میں بڑے مؤدبانہ طریقے سے ہاتھ جوڑ کر سب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے نیچر کو برا کہنا بند کریں, because when you talk about the nature you are actually blaming اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ اس کی نرچر بری ہے. نرچر بری ہو سکتی ہے, نیچر تو فطرت سلیم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے. سو ہم لوگ یہ جو جب ہم برائی پہ برائی کرتے جاتے ہیں ان اے نٹ شیل تو پھر آٹومیٹکلی وہ برائی لگ نہیں رہی. بالکل. اچھا ایک آخری سوال ہے وہ یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں بھی آپ آئیں گے. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم بہت سارے ٹاپکس جب ڈسکس کریں گے تو ایک پازیٹیو کوئی میسج بھی آپ ضرور دیں کہ کوئی بھی تباہ کن رویہ یا ایڈکشن جو ہے اس سے پیچھا چھڑانے کی گنجائش بھی موجود ہوتی ہے اور پاسبلٹی ہوتی ہے. بالکل. یہ تو this is actually the message that I give to everybody کہ the good news is کہ every addiction first of all you have to understand it's an addiction and every addiction is curable. مثلاً pornography addiction کی اگر میں بات کروں تو یہ تقریباً 6 مہینے کا پروسیس ہے and it will be 100% cured. The only thing you need to do is the willpower to cure it کہ جی میں اس کو اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. سو ایوری سنگل ایڈکشن ہو ہیروئن کی ہو کوئی ہو, یہ ساری کی ساری غلط باتیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں کہ جی یہ نہیں ٹھیک ہو سکتی, نہیں میری ڈکشنری میں تو کم از کم نہیں ہے. بالکل. بہت شکریہ محمد علی صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز میں ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور دوبارہ انوائٹ کریں گے یہاں پر. شکریہ. اچھا یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں اور ریزن جو وہ بھی شیئر کر رہے تھے کہ جتنی بھی ایسی عادتیں ہیں یا ایسے رویے ہیں ان کا لنک بنتا ہے وہ جو تھا کہ آپ کے اندر احساس کمتری ہو یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو, یا ایک اور بات انہوں نے کہی کہ کسی نے بھی آپ کے ساتھ یعنی کمپیریزن لوگ بہت زیادہ کرتے ہوں یا آپ کی کمپنی اس طرح کی ہو نا, تو یہ ریزن بنتے ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے؟ ان کی بات ماشاءاللہ بہت اچھی تھی. اور کمپنی اسلامک ہمیں پتہ ہے اسلام میں ہمیں اچھے لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے. اور we are the 5 people that we mix with. So جن لوگ وہ 5 لوگ ان کا حرکت, ان کا انکم, ان کا بیٹھنے, ان ہر چیز جب ان کو دیکھیں گے پھر کوئی پروجیکٹ کر سکتا ہے آپ کیسے ہیں. سو ہمیں ایز ایڈلٹس ہمیں تھوڑا سے خیال رکھنا چاہیے ہمارے بچوں کن لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اور اٹھ رہے بیٹھ رہے. بالکل. اچھا یہ جو پچھلا لنک انہوں نے بتایا کہ انسان کی یعنی یا تو ٹرسٹ نہیں کیا گیا کسی بندے پر بہت زیادہ,
شروع سے ہی جب سے اس کی اپبرنگنگ ہو رہی ہے, اس کے پیرنٹس نے یا سبلنگز ہیں یا اس کے ریلیٹیوز ہیں, تو ٹرسٹ کم نظر آتا ہے اس کی, یعنی اس پر شک بہت زیادہ کیا گیا یا اس کو ٹارگیٹ بہت کیا گیا, بلیم بہت کیا گیا کہ اچھا تم ہی برے ہو, تم ہی غلط ہو. تو اس نے اپنے آپ کو اچھا فیل کروانے کے لیے, کیونکہ ہر طرف سے جب برا فیل کروایا جا رہا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اچھا فیل کروانے کے لیے اس نے سوچا کہ میں کدھر تو پناہ لے لیتا ہوں, کسی ایک چیز سے تو مجھے خوشی مل رہی ہے نا. تو کیا اس کی وجہ آپ کہیں گی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے اور ہر انسان کمزور بھی نہیں ہوتا ہے. چند انسان ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں. آپ نے 4 بچے ہیں, چاروں کو ڈانٹو, لیکن 3 تو شاید نظر انداز بھی کر دیں گے, تو ممی کا روز کا کام ہے. لیکن ایک اس میں اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہر ایک بات کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا. شی سیڈ می دس وین آئی ہیونٹ ڈن دیٹ. تو یہ چیز وہ ان کا دماغ, مطلب اس حساب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قدرتی طور پہ وہ کچھ الگ طریقے سے بنے ہوئے ہیں. ان کو الگ, تو وہ پہلے تو نا وہ انسان کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز تھنگس از سلائٹلی ڈفرنٹ فرام اے جنرل ایٹیٹیوڈ. اور یہ نیکسٹ ہوتا ہے, یہ ایٹیٹیوڈ اگر وہ اس کو نرچر کرے گا, جیسے انہوں نے کہا کہ نیچر نہیں نرچر ہوتا ہے, اب اس کو وہ پالنے لگے گا کہ میں سینسٹیو ہوں تو ہر چیز میں اپنے آپ کو سینسٹیو بناتے جائے گا, اس کو نرچر کرتے جائے گا. تو پھر یہ اس کے لیے جیسا کہا ایڈکشن, تو کبھی کبھی 8-9 سال کی میں جب پڑھ رہی تھی, ڈاکیومنٹری کہیں دیکھ رہی تھی, تو کہتے جو بچوں کو اتنی بری ایڈکشن ہے, دے کم آؤٹ ایٹ این ایج آف 29 when they start, when we go back and check they started that at an age of 9. 9 ایک ایسی ایج ہے جہاں ہم کو لگتا ہے کہ بچوں کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے, لیکن وہاں پر انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا ہے. تو تب سے ان کو ڈپینڈنسی کی عادت پڑ گئی ہے, تب سے وہ اپنے آپ سے اسٹرگل نہیں کر رہے ہیں, وہ ڈپینڈنسی پہ پڑھتے جا رہے ہیں نا. یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور ڈپریشن کا بھی میں پڑھ رہی تھی, ڈپریشن از ون آف دا میجر ریزن فار گیٹنگ ایڈکٹڈ, مینٹل ہیلتھ پرابلم. کہتے ہیں کہ لاسٹ 40 ایئرس میں 200% ڈپریشن بڑھ گیا ہے. لیکن لانگ بیک پیپل ور ناٹ دیٹ ڈپریسڈ اینڈ ناؤ دے آر سو ڈپریسڈ. وائی از دیٹ ڈپریشن ہیپننگ؟ تو یہاں سیلف امپورٹنس بھی شاید تھوڑی بڑھ گئی ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو ایکولی امپورٹنٹ, ایکولی اونچے اسٹیٹس پہ دیکھنا چاہ رہا ہے, ڈسپائٹ آف دیئر کیپیسٹیز. دیٹ از ون آف دا ریزنس. ہر کسی کی کیپیسٹی, جیسے ہم نے نہیں کہا وہ کیپیسٹی ہے نہیں اس کی, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ لیول پہ پہنچوں. تو آئی تھنک دس لیک از آلسو میکنگ ہم کہ وہ سپورٹ لینا چاہ رہا ہے اس طرح کی چیزوں سے شاید. اچھا, اگر ہم جائیں اس ٹاپک کی طرف کہ بہت سارے ڈفرینٹ ہمارے بیہیویئرز ایسے, اب جیسے آج کل کے زمانے میں تو سوشل میڈیا کا ہی ایڈکشن ہے, موبائل کا ہی ایڈکشن ہے, ساتھ میں شاپنگ کریز بہت زیادہ. ایک ہوتا ہے چلو آپ جا رہے ہیں ضرورت کے تحت آپ نے کر لی, لیکن پھر یہ کہ آپ کو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ آپ کو ریزن ہی نہیں ہے کوئی, اور آپ جو ہیں وہ جائے جا رہے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ بچے ہی ایسے بن جاتے ہیں جب وہ اپنے ارد گرد بھی ایسا ماحول دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ارد گرد ہر ایک دوسرے کو جو ہے وہ پریشان کرتا ہے, تو وہ کہتے ہیں میں بھی ایسا بولی بنوں گا, میں بھی جو ہوں دوسروں کو پریشان کروں گا. یہ بھی آپ کا ایڈکٹیو بیہیویئر بن جاتا ہے. تو یہ تو سارے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ریزنس پھر نظر آ رہے ہیں ہمیں نا کہ ماحول ایسا ہو. جی, تو لیکن فنڈامنٹلی دا ریزن کیا ہے, ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایکچولی اور اس سے آگے جب دیکھیں گے, ہم سوچتے ہیں کوئی چیز جو باہر یا کوئی بندہ یا سچویشن یا سرکمسٹانس سے جب ان کو ٹھیک کروں گی یا اس میں انوالو ہوں گی یا وہ سگریٹ پیوں گی یا یہ لوں گی, اس سے میں بہتر فیل کروں گی. اور وہ خیالات سے آتا, اور جب وہ خیالات چینج ہوئیں گے پھر ایکچولی وہ بیہیویئر بھی اتنا جلدی سے بھی چینج ہو سکتا ہے. یعنی یو مین کہ خیالات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کام نہیں, لیکن ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمارا فیلنگس کہاں سے آ رہے. ہمارا فیلنگس ایکچولی لگتا ہے جیسے جب میں نشہ لے رہی ہوں بہتر فیل کرتی, جب میں شاپنگ کر رہی ہوں میں بہتر فیل کرتی. لیکن ایون شاپنگ کرنے سے پہلے جب میرا خیال میں آئے گا اچھا میں شاپنگ جاؤں گی, ابھی سے میں ٹھیک فیل کر رہی ہوں. سو اس کا مطلب شاپنگ سے نہیں ٹھیک فیل, شاپنگ فیلنگ سے ٹھیک, تھنکنگ سے. اور ہمیں اتنا ریئلائزیشن نہیں ہے, ہمارا تھنکنگ سے ہر چیز شروع ہوتا. اور ایکچولی ہم سوچتے ہیں کچھ آؤٹ سائڈ جو باہر سے
اس کو فکس کریں اور پھر ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تھنکنگ جو آپ بول رہے ہو بہت ضروری ہے. تھنکنگ از واٹ وی آر لوکنگ ایٹ اٹ، اسلامک پوائنٹ آف ویو یہی چیز ہے. ہم اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ، ایوری پرسن از انڈیپینڈنٹ، ایوری انڈیویجول از انڈیپینڈنٹ. ایک چائلڈ بھی اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، ایک ایڈلٹ بھی اتنا انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن یہ انڈیپینڈنس از ڈیفائنڈ ویری ویل ان اسلام. لائک دس از ناٹ انلمیٹڈ انڈیپینڈنسی. یہ انلمیٹڈ فریڈم نہیں ہے آپ کے پاس. یو آر فری to certain extent. After that you are bound to you are answerable. Even that dependency, your freedom is answerable. جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو وضو کے پانی کے لیے بھی ہم answerable ہے. You can't just waste open the like وضو کا پانی بھی آپ کو احتیاط سے moderation جو میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہی ہوں. ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم فری ہے، لیکن there is a moderation to certain extent. And that وہ جیسا انہوں نے پھر سے کہا، میں نرچر پہ بار بار آ رہی ہوں. Nurturing is the important thing, that you have to make your child realize that you are free to make decisions, but this freedom is to certain extent. وہاں پر ایک باؤنڈری ہے جو اللہ نے بنائی ہے، جو احکام کی طرح بنی ہے, and you cannot cross the boundary. Boundary is not physical boundary. Physical boundary ہوتی تو پھر بھی ہمیں شاید جانے مشکل ہوتی, because the problem is the boundary is not physical, crossing is easy. So آپ کے مائنڈ میں اتنا اسٹرانگ ہم بچوں کو بنائیں یا ہم اپنے آپ کو بنائیں کہ this boundary I can't see it but there is a boundary there. ایک چیز مجھے ایڈ کرنا, جیسے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جج کرتا ہے ہمارے ایکشن سے, جی, ہمارے خیالات سے. جی, اور مجھے پسند آیا آپ نے کہا تھا نا بچے کو ریئلی ہمارا جاب ہے ان کو نرچر کرنے کے لیے شروع سے. لیکن ایون جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں برا خیالات آتا, ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے ایکچولی صرف ایک خیال ہے, اٹس ناٹ پرسکرپٹیو, ہمیں نہیں بتا رہا ہے کیا کرنا ہے, بیکاز بہت سارے خیال آتے ہیں. اور جو ایڈکٹ وہ سوچتے ہیں اس خیال میں مجھے ایکٹ کرنا ضروری ہے اور اس سے مجھے فائدہ ہوئے گا اور میں ٹھیک فیل کروں گی یا کروں گا. لیکن that's not the reality. وہ ریالٹی نہیں ہے نا. اور اس وقت جب جتنا بھی زیادہ ہمیں پتہ چلے گا ہمارا خیالات, ہزاروں خیالات آتے ہیں جی, اور ضروری نہیں ہے اس خیال کے مطابق سے ایکٹ کرنا. اور جب وہ ریئلائز کرتے ہیں پھر ہم ریئلائز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک چوائس ہے, ضروری نہیں ہے مجھے یہ کرنا. لیکن اس وقت اتنا بے چینی ہوتا ہے اور کیپیسٹی نہیں ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سو اس ٹائم پر نہیں بات کرنا چاہیے, جیسے وہ جو لیڈی نے فون کیا, جب کام ڈاؤن ہو جائے, وہ جو کول ڈاؤن ہو جائے, کول اور ہیپی ایزی, اس وقت بات کرنا چاہیے, اس وقت کنیکشن کرنا چاہیے. ناٹ جیسے اسٹریس ٹائم پر, جیسے جس وقت ان کو وہ جو ایڈکٹیو سبسٹنس چاہیے اس وقت نہیں. جب when they're calm اور ایزی, اس وقت کنیکشن کرنے کا کوشش کرنا چاہیے ان کے ساتھ. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی تھی وسوسے کی آنے کی, تو میں سمجھتی ہوں وسوسے از لائک تھاٹس. لیٹ دا تھاٹس کم انٹو یور مائنڈ, ڈونٹ بلاک یور مائنڈ فار دا تھاٹس, لیٹ اٹ کم. لیکن پھر ہم اپنے آپ کو اس طرح تیار کریں کہ اس کو جسٹیفائی کر سکیں. اوکے آئی گاٹ دس تھاٹ, اٹ ٹیکس می دس, یہ تھاٹ کا مطلب یہ ہے, یہ تھاٹ کا مطلب یہ. اگر آپ وہ تھاٹس بھی نہیں آئیں گے تو پھر آپ گرو نہیں کر سکیں گے. گڈ اینڈ بیڈ دونوں تھاٹس آنا چاہیے, تو آپ کو لگنا, آپ کو اس کو میجر کر سکیں گے. اوکے دس از اے بیڈ تھاٹ, دس از اے گڈ تھاٹ, اینڈ آئی ڈیڈ بائی مسٹیک. سپوز آپ نے کوئی بیڈ تھاٹ پہ بھی عمل کرے گا تو سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو ڈیفینیٹلی ریئلائز ہوگا کہ دس از بیڈ, اینڈ دیٹس یور ایکسپیرینس, اینڈ دیٹ ول ٹیل یو نیکسٹ ٹائم آئی گیٹ دس تھاٹ, دس از اے بیڈ تھاٹ اینڈ آئی ہیڈ اے بیڈ ایکسپیرینس ود دیٹ. تو وسوسے نہیں کریں, تھاٹس کو آپ نے گرو کرنا ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. لیٹ یور تھاٹس فلو ان یور مائنڈ, ڈونٹ بلاک یور تھاٹس. بالکل جی. اور آلسو اف جب ہم ریئلائز کرتے ہیں ایکچولی ہم ہمارے تھاٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, جب یہ بات ہے پھر ہم ہمیشہ اچھے ہی تھاٹس سوچیں گے نا, اور ایکچولی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. سو ہم اپنے آپ کو تھوڑے سے ایزی فیل کر سکتے ہیں, انسٹیڈ آف بیٹنگ آور سیلوز اپ. ہم سوچ سکتے ہیں اوکے خیال ہے ویسے ایگزیکٹلی ڈسمس کریں, اس میں کوئی اٹینشن, کیونکہ اس سے بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں اور میرے اندر کیوں آ رہی ہیں, کبھی کبھی بلیو نہیں کر پاتے. میں بری ہوں بار بار یار. ویسے if we take the pressure off, ہم سب کو برے خیال آتے ہیں, ہم سب کو, لیکن ہم اس میں عمل کرتے نہیں جی. اور سو
جب ہم ریئلائز کرتے ہم سب ایک ہی جیسے ہیں اور ہم سب کو بھی برے خیال آتے، اچھے خیال آتے، انٹریگنگ خیال آتے، ایکسائٹنگ خیال، thousands of different خیال آتے، اور کوئی ایک زیادہ سے امپورٹنٹ نہیں ہے. بالکل. اور ان کو ڈسمس کر سکتے اور ڈیسائیڈ کر سکتے کون سا خیال کو اٹینشن دینا ہے. بالکل. اچھا یہ ہم جب آگے بھی بات کریں گے نیکسٹ شوز میں تو زیادہ ڈیٹیل سے کریں گے، لیکن اوور آل جب ہم کنکلوڈ کریں گے تو مجھے لگتا ہے ریئلائزیشن ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. اصل تو آپ اسٹارٹ وہیں سے کر سکتے ہیں نا، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بات یہ کہ انہوں نے بھی شیئر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں ہم تو بس تھوڑی دیر کے لیے کریں گے یہ کام، پھر ہم نہیں کریں گے. یعنی آپ کو ریئلائز نہیں ہو رہا کہ اس چیز سے آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، ایون آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، یا آپ کسی کا دل توڑ رہے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی نشہ انسان اس کا عادی ہو جائے تو گھر کا روٹین متاثر ہوگا، آپ کی فیملی ممبرز جو ہیں اس سے افیکٹ ہوں گے. تو پہلی چیز ریئلائزیشن ہے نا. جی. اور اس بات میں مجھے بہت پسند تھا وہ جیسے کہہ رہے تھے نا اپنے آپ کو معمولی جیسے بناتے ہیں، یہ بالکل ایسی. ہاں جی. اور ایکچولی اس وقت جب ہم ریئلائز کرتے یہ باہر والا چیز یا یہ ایکشن سے، اس ایکشن سے نہیں مجھے آرام آ رہا، میرے خیالات سے آرام آ رہا. سو میرے خیالات جب ریئلائز کریں گے ہمارا بیہیویئر کہاں سے آتا ہے، اس سے اور چینجز آئے گا. جی جی بڑی امپورٹنٹ بات کہیے. اچھا جیسے یہ کہ اگر آپ ٹریفک رولز فالو نہیں کریں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فزیکلی آپ جو ہے آپ ہرٹ ہو جائیں گے. جتنا ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں، تو جیسے آپ نے بات کی نا کہ خیال کو بھی ہم سمجھیں کہ کوئی آبجیکٹ ہے، اس نے ہمیں کنٹرول، اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. یعنی وہی بات ہے نا کہ اچھا ہمیں فیل اس سے نہیں ہو رہا جو مگ ہم منہ سے لگا رہے ہیں اور اس کو اندر اتار رہے ہیں، اس خیال سے سیٹسفیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو اس کو ذرا اس سے ہوشیار ہو رہا رہنا ہے. ہاں جی وہ اس سے ہوشیار ہونا چاہیے. اور ہم ابھی جو انہوں نے کہا کہ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، ہم بلیمنگ ایٹیٹیوڈ، آپ کافی کیوں پی رہے ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں مجھے نا تھوڑا سا بلیم کر رہے ہو اپنے وقت کو، اپنی تھاٹ کو، یا پھر مجھے بور ہو رہا ہے یا میں تھکی محسوس کر رہی ہوں. تو یو آر ناٹ ٹیکنگ دا چیلنج ٹو کیور اٹ، بٹ یو آر ٹرائنگ ٹو بلیم اٹ اینڈ ٹو ریزالو دیٹ بلیم. آپ کسی اور کا سپورٹ، مطلب اس کا ہم اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادروائز افیکٹ تو ہم پہ ہی ہو رہا ہے. لیکن یہ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ از ون آف دا میجر ریزنز where we try to take support. جی بالکل. لاسٹ کوئی بات کہنا چاہیں گے پھر انشاءاللہ شو ہم ختم کرتے ہیں اپنا. صرف جیسے جو ایڈکٹس ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کریں، اور جب وہ برے چیز کر رہے ہیں اس وقت نہیں ان کو ٹیل آف کرے، یا اور جب کام ڈاؤن کرے ان کے ساتھ کنیکشن زیادہ بڑے، انکریز اٹ، اور پھر اس سے بہتر ہو جائے گا. بالکل. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین یہاں پر بڑی دلچسپ بات گفتگو ہوئی ہماری، ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی آئیں گے اور بہت سارے ایڈکشنز کے اوپر بات کریں گے. ڈفرینٹ جن عادتوں کی وجہ سے انسان خود ان سے پیچھا نہیں چھڑا پاتا، یا ان کی وجہ سے آپ کے اوپر اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو انسان ریئلائز نہیں کر پاتا. کون سی عادتیں، کون سے رویے ہیں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ دیکھیں گے. اسلام چینل اردو پر سسٹرز کیفے کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں، کون سے ٹاپکس ایسے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں ہمارے پروگرام کا حصہ ہونا چاہیے؟ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اور ہمیں کامنٹس دے سکتے ہیں. اگر آپ اس وقت یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں تو بھی ہمیں آپ کامنٹس دے سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے. ہمارے پروگرام میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اپنا اوپینین شیئر کریں. رویے کیا ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں، اور ان رویوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا اثر پڑ سکتے ہیں. ایسی تباہ کن عادات کون سی ہیں جو انسان کے زندگی کو کسی بھی طریقے سے متاثر کرتی ہیں. اس پر آج ہم نے بات کی ہے. نیکسٹ ٹائم پھر بات کریں گے. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.